سر آپ ماشاءاللہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بہت آپ نے کام کیا، جوڑنے کا کام کیا کہ سب مل کر جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم ایک عام انسان جو ہے اس کی زندگی کو بہتر کریں۔ بے شک۔ اب کچھ لوگ انتشار کا باعث بنتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ اب ہماری جو نوجوان نسل ہے، معصوم ذہن ہیں، ان کے پاس پھر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور اختلافی جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر اختلاف فقہوں کے درمیان دیکھا جائے، یا کہہ لیجیے اختلاف تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ اگر کہیں کوئی ڈفرینس پایا جاتا ہے تو 5-10% ہوگا، لیکن جو بنیادی طور پہ جو بیشتر بات ہے، جو 95-99% بلکہ بات ہے، وہ تو سب ایک ہی ہے، مشترک بات ہے۔ تو ہم اچھی بات کو آگے لے جانے کے بجائے انتشار کی بات کو جو ہے پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور یہ پچھلے 3-4 سالوں میں 5 سالوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا جن جو ہم پر چھوڑا گیا، اب ظاہر ہے کہ اس سے فرار تو ممکن نہیں، بلکہ یہ تو اور آگے بڑھتا جائے گا نا۔ موبائل یا جو بھی جدید ٹیکنالوجی، آپ اسے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ ضرورت بھی انسان کی ضرورت ہے آگے جا کے، اور یہ ماڈرن انداز میں۔ لیکن آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ مغرب کے مقابلے میں یہی یہ سارے فتنے کیوں ہیں؟ ان کے پاس بھی تو موبائل ہے نا، ان کے بچوں کے پاس بھی موبائل ہے وہاں، لیکن بہت کم پرسنٹ یہ چیزیں ہیں نا۔ ہمارے یہاں پرسنٹیج زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں جب آپ موبائل کھولیں ٹینشن ہونے لگتی ہے نا، اعصاب خراب ہونے لگتے ہیں، سوائے اس کے کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ایک دوسرے کے خلاف گفتگو، ایک دوسرے کے خلاف گفتگو۔ تو دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی خطاب کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی خطاب کر رہا ہوں کہ بھائی، یہ جو مکاتب کے اختلاف ہیں، یہ میرے اور آپ کے تو پیدا کردہ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، یہ صدیوں پر محیط ہے۔ پہلے بھی تھے، پہلے تھے تو انہی کو اٹھا کے تو آج فساد کیا جا رہا ہے نا، تھے نا، تو پہلے فساد کیوں نہیں تھا؟ پاکستان جب بن رہا تھا تو کیا کتابوں میں یہ اختلاف موجود نہیں تھے؟ تھے نا، وہی تو آج نکالے گئے۔ تو پاکستان بناتے وقت کیوں سب ایک ہو گئے تھے سارے مکاتب؟ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ہوں، یا علامہ ابن حسن جارچوی صاحب ہوں، یا دیگر مکاتب مولانا حامد علی بدایونی ہوں، سارے ایک ہو گئے بھائی۔ کہہ دیتے نا، اس وقت نہیں بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھائی آپ کا ہم سے کیا تعلق، لیکن وہ تو نہیں کہ وہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ انہی نے تو کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، نہ علامہ اقبال کو کسی نے کافر کہا، نہ محمد علی جناح کو کسی نے کافر کہا، نہ جن فاطمہ جناح کو کسی نے کافر کہا، نہ لیاقت علی خان کو نہیں کہا نا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مکاتب فکر اپنے اپنے مکتب میں رہتے ہوئے ایک ہو کر ایک ملک بنا سکتے تھے۔ بنا لیا نا؟ جی بالکل۔ ارے بھائی، یہ مثال تمہارے سامنے، میں 1400 سال کی تو مثال ہی نہیں دے رہا کہ کیسے رہتے تھے دنیا میں۔ الجزائر پوری دنیا میں رہ رہے ہیں ساتھ۔ اب یہ فساد شروع ہوا، سب جگہ ساتھ رہ رہے ہیں، مشترک ہے، کامن ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، کہیں زیادہ کہیں رہ تو رہے ہیں، سب ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ 1980 کے بعد شروع ہوا نا بھائی، ہمیں تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے، ریکارڈ پہ لا رہا ہوں یہ بات۔ 1980 میں یہ اعتراف میں نہیں کر رہا، میں اعلان نہیں کر رہا، یہ اعتراف کیا ہے ہلری کلنٹن نے، جو اس وقت کی وزیر خارجہ تھی، جس نے جب یہ اعتراف کری تھی وزیر خارجہ تھی، 1980 میں نہیں، اس نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے یہ مصیبت اپنے گلے مول لی ہے۔ اس نے شدت پسندوں کو پالنے کا اور ان کے سب بنانے کا پورا بتایا۔ میں کسی مسئلے میں نہیں الجھنا چاہتا، صرف بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا بیان دیکھ لیجئے گا۔ کیونکہ انقلاب آ چکا تھا جمہوری اسلامی ایران میں، انقلاب آ چکا تھا، اسے کاؤنٹر کرنا تھا۔ اور جب وہ انقلاب آیا تھا تو بچوں کو نہیں معلوم ہوگا، میں آپ کو بتا دوں کہ پورا عالم اسلام اس طرف دوڑا تھا، اور سارے سربراہان مملکت نے جا کے مبارکبادیں بھی دی تھیں اور امام خمینی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی تھیں۔ ایسا اچھا ماحول تھا۔ تو اب یہ سامراج گوارا کرتا، امریکہ گوارا کرتا، کیونکہ اس کی تو شکست ہوئی تھی نا، اس کا پولیس مین ہارا تھا شہنشاہ ایران۔ لہٰذا وہاں سے اب بھی بتا رہا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوا اختلاف، تو 1400 سال کا ہے، 1400 سال کا ہے۔ شروع ابھی کیوں ہوا؟ شروع ابھی اس لیے ہوا کہ انہی اختلافات کو، جیسے انگریزوں نے اٹھایا تھا نا ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، سب سے آسان تھا ان کے لیے کہ بھائی یہ ان میں یہ فرقے واریت ایجاد کر دو، بس یہ خود ہی لڑتے رہیں گے، نماز نہیں پڑھے گا مگر فرقے کے نام پہ لڑنے کے لیے آ جائے گا۔ جیسے ابھی خدا نہ کرے کسی غیر مسلم پہ جب الزام لگا دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھی نہیں آپ کے سامنے، تو جس نے قرآن بھی کبھی نہیں پڑھا ہو، مسجد میں کبھی نہیں گیا، وہ بھی گھر جلانے پہنچ جائے گا اس کا، اور پوری بستی جلا دے گا، اپنی املاک کو، اپنی گاڑیوں کو بھی جلا رہا ہوگا، اپنے شہروں کو بھی آگ رہا ہے نا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ انسان سب سے کم عمل کرتا ہے، سب سے زیادہ پھڈا کرتا ہے،
فساد کرتا ہے اس کے نام پہ، سب سے زیادہ اس کے نام پہ فساد کرے گا، سارے وہ نکل آئیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، وہ جانتے تھے اس راز کو، جانتے ہیں کہ یہ راز تھا، لہٰذا اب ان کو ضرورت تھی کاؤنٹر کرنے کی، ایک طرف ادھر کاؤنٹر کرنا تھا، دوسری طرف افغانستان میں روس آ کے بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے، صدر داؤد کا تختہ پلٹا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، نام نہاد سوشلسٹوں کی حکومت وہاں پہ تقریباً آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اب وہاں پہ بھی لڑنا تھا، یہاں پہ بھی لڑنا تھا، ایک نرسری بنا دی انہی نے، ٹھیک، اب جب نرسری بنائی تو ان کو ایک نظریاتی چیز بھی تو دینی تھی نا، کس نظریے پہ لڑنا ہے، لہذا وہاں سے یہ کھیل شروع ہوا کہ ایک تیر سے انہی نے 2 شکار کیے، ٹھیک ہے، وہاں جہاد کا ڈرامہ رچایا اور یہاں ایران کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں ہے، شیعہ انقلاب کر کے یہاں سے وہ آغاز ہوا۔ اب جب کروڑوں اربوں ڈالر لگے گا بقول ان کے، مجھے باراک اوباما کا اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ ہم پتہ ہے 20 کروڑ ڈالر ماہانہ یا سالانہ جو بھی ہے، لیکن مجھے بیان یاد ہے، ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں پاکستان میں، کس پہ؟ فرقے واریت پہ، حکومت کو تھوڑی دے رہے تھے، حکومت کو تو نہیں دے رہے تھے نا، ان کاموں پہ۔ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ اختلافات، ان میں کچھ تو لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں، سب ایجنٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو چڑھا دیا گیا، ان کی برین واشنگ کر دی گئی، وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن پیچھے ان کے وہی ماسٹر مائنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ایجنٹ ہیں جن کے ذریعے سے یہ کام کرایا جا رہا ہے، وہ ہر مکتب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی ایک مکتب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ ہر جگہ ان کے ایجنٹ پلانٹڈ موجود ہیں، وہ جب تک ایک دوسرے کو گالی نہیں دے گا دوسرا گالی کا جواب کیسے دے گا، اور جب یہ گالیاں بڑھتے بڑھتے آگے بڑھیں گے تو سڑکوں پہ خون بہے گا، پھر مسجدوں سے فتوے ہوں گے، مسجدوں سے جلوس نکلیں گے، لوگوں کے گھر جلائیں گے، ادھر سے نکلیں گے ادھر جلائیں گے، ادھر سے نکلیں گے ادھر جلائیں گے، اس کو ماریں گے اور مارنے کو ثواب قرار دیں گے تاکہ اس کو مارنے میں آسانی رہے، قتل اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں مثال، 1 منٹ میں آپ کے سامنے مسئلے کو حل کرتا ہوں، اتنے بڑے بڑے جہاد ہوئے، افغانستان میں ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہاں ہو رہے ہیں، وہاں ہو رہے ہیں، شام میں تباہ کر دیا پورا شام، تباہ کر دیا یمن، آج یہ جہادی تنظیمیں کہاں گئیں؟ فلسطینیوں کی حمایت پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ پڑوسی تو ہے، شام پڑوسی ہے نا، تو وہیں تھی نا ساری تنظیمیں، اسرائیل سے کیوں نہیں لڑ رہے؟ اب سمجھ میں آئے کہ کس کے بنائے ہوئے تھے، تو جنہوں نے بنائے ہوئے ان کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ ورنہ اتنے بڑے بڑے جہاد، ہزاروں لاکھوں شہید ہو گئے، سب آج کہاں ہیں؟ اب بیت المقدس کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے؟ اب فلسطینیوں کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ اب اسرائیل کے خلاف جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر یہ اسلام کے سپاہی تھے تو اب کیوں نہیں لڑ رہے؟ فلسطینی تو کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، وہ تو کوئی اور نسل نہیں، لڑو نا ان کے لیے۔